اپوزیشن ہے. یوم یکجہتی کشمیر پہ انہوں نے مزید انتشار اور خلفشار کی باتیں کی ہیں. یہ ایک دوسرے کو، میں نے نہیں کہا کبھی 10% آصف زرداری کو، میں نے نہیں کہا بلاول سلیکٹڈ کو. یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. 3.5 پونے 4 سال ہو گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. میں نے اس دن بھی کہا کہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن مجبوراً جواب دے رہا ہوں فضل الرحمان صاحب، کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. جب میں بہت پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ میں ان کی دلچسپی نہیں، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ آئیں گے تو چودھری افتخار کی طرح ڈرون کوریج ہوگی. نہیں ہوگی. نون لیگ کا کل میں نے کہا نسلے ٹاور گر چکا ہے اور پیپلز پارٹی کی تجوری ہائٹس ختم ہو چکی ہے. فضل الرحمان کوشش کر لیں. پہلے یہ استعفے دے رہے تھے، استعفوں سے بھاگے، پھر یہ لانگ مارچ پہ آ رہے تھے. 30 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ ہمارا جناب علی، یہ آخری پچھلے سال 30 دسمبر کو، مجھے ایسے دکھائی دے رہا ہے یہ اپنے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر چکے ہیں. یہ منی لانڈروں کا، اومنی گروپ کا، میں نہیں کہنا چاہتا نام لے کے، ان غریبوں کا تنخواہ تو ان کی 25 ہزار ہی تھی، وہ پاپڑ والا اور دہی بھلے والا. پاکستان میں منی لانڈرنگ کرنے والے اور فیٹف کے اصل مجرم، جنہوں نے اس ملک کے غریب آدمی کو معاشی بحران سے اور مہنگائی سے دوچار کیا، وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں. اور 22، 23، 24 OIC کانفرنس بھی ہے. ان کو پہلے میں نے کہا تھا تاریخ بدلیں، اب میں کہتا ہوں مت بدلو، سارے آؤ. ان کا اپنا روٹ ہے ہماری عظیم افواج کا. یہ اب ہمارے ساتھ بیٹھ کے رستہ طے کر لیں، ہمارے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر رستہ طے کر لیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر بھیج دیں گے جناب. سر جی یہ منہ اور مسور کی دال، آپ ہمیں کیا گھر بھیجیں گے؟ اس ملک کی بدنصیبی ہے، غریب آدمی کی بدنصیبی ہے کہ یہاں چور اور ڈاکو للکار رہے ہیں. کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شرفاء کی لسٹ میں لانا چاہتے ہیں. اور میں 23 مارچ کی پریڈ میں پوری توقع رکھتا ہوں کہ قوم اپنی عظیم افواج کو ایک تاریخی محبت اور اپنے خلوص، جوش اور جذبے اور اپنی حب الوطنی اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرے گی. اور پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں خارجی، داخلی، اقتصادی امور میں بھرپور کوشش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انتشار پیدا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 سوال آپ کر لیں. دیکھو وہ کلیم ایسے کرتے رہتے ہیں. ISPR کا جو نوٹ ہے وہی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، اور میرا خیال ہے ISPR اس پر زیادہ ذمہ داری سے نوٹ دیتی ہے. 20 دہشت گردوں کو ختم کیا، ہلاک کیا، اور ہمارے چند جوان 4 ہیں یا 5 ہیں. ISPR ہے 9 کے ہیں ISPR نے، تو پھر 9 نوجوان ہمارے نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور ہمیں اپنے 9 نوجوانوں کی شہادت پر ناز ہے. اور جو 20 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جو شخص اس ملک کے اندر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے معاملات میں اسلحہ اٹھائے گا، پاکستان کی عظیم افواج جو ہے چاہے کتنی قیمت کیوں نہ دینی پڑے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی.
آف کورس انڈیا جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دے رہا. آپ انڈین چینل دیکھیں, انڈیا چینل میں عمران خان اور شیخ رشید کے علاوہ ان کو کوئی مل ہی نہیں رہا, اور انڈین سارا پروپوگنڈا دیکھیں وہ کتنی تکلیف میں ہے عمران خان کے چین کے دورے سے. یہ سارے پروپوگنڈے ہیں. یس, وہ فواد صاحب کریں گے, میں اپنی منسٹری کا ذمہ دار ہوں. کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات, یا میرا خیال ہے ابھی میں اس میں کچھ کہنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوں. ابھی میرا خیال ہے شاہ محمود صاحب آ جائیں اور پھر میٹنگ ہو, پھر اس پہ تبصرہ کیا جائے. ہمیں حساس باتوں کو اوائڈ کر دینا چاہیے کیونکہ طالبان اس میں ہیں, اور میرے خیال میں مجھے مذاکرات پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جی اعزاز, لاسٹ 2 کوشچن مور. چھوٹا سا سوال اعزاز کرو نا یار. دیکھیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند تو نہیں کیے جا سکتے, لیکن دہشت گرد اور جو پاک فوج کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور ہماری جو انسٹالیشن ہے اور ہمارے جو کیمپس ہیں ان پر حملہ کرے, ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے نا. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے نوٹس میں ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات کا مجھے علم نہیں ہے, اور میں نے آپ کو کہا کہ اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. طالبان سے ہمارے تعلقات ہیں اور رہیں گے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ افغانستان میں جو انسانی مسئلے ہیں اس کا بہتر طور پر حل نکلے, اور وہاں جو ہمارے مسلمان بھائی بھوک اور افلاس میں ہیں ان کی ساری دنیا مدد کرے. جی چھوڑو جانے دو, افتتاح ایسے افتتاح ہوتے رہتے ہیں. جی لاسٹ کوشچن. دیکھیں پاکستان کی عظیم افواج دہشت گردوں کو سبق سکھا رہی ہے. 70-80 ہزار ہمارے لوگوں نے جانوں کے قربانی دی ہیں, ہماری زخمی ہوئے ہیں لوگ, لیکن ہم نے دنیا میں قربانیوں کی جو پاک فوج نے اور ہماری عوام نے بھی جو قربانیوں کی داستان لکھی ہے, دنیا میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ پاک افواج اور قوم مل کر ان دہشت گردی کے واقعات کو اور دہشت گردوں کو سخت ترین ان کو سزا دیں گے. لاسٹ کوشچن. جی ہاں, بہت اچھا سوال کیا. ہم وزیر داخلہ کو دعوت دے رہے ہیں مختلف ملکوں جہاں جہاں ہمارے قیدی ہیں. عمران خان صاحب کی ہدایت ہے, سعودی عرب والے کل آ رہے ہیں, اسی طرح ہم قطر کے ساتھ, کویت کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ بھی جہاں ہمارے قیدی ہیں ہم ان کو واپس لا رہے ہیں, اور ٹرکی سے ہم بہت سارے لوگوں کو لے آئے ہیں. اور یہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ جو پاکستانی چھوٹے چھوٹے کاموں کے کیسوں میں, ڈرائیونگ لائسنسوں میں سزا ہو گئے ہیں, ہم اس بات کو بھی کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جرمانوں سے کئی سالوں میں ہمارے اسلامی برادر ملکوں کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے جرمانے کسی طریقے سے ادا کر کے ان کے رہائی دلائی جائے. تھینک یو. 10 منٹ ہو گئے ہیں. سوری